بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس مولانا صاحب کی قرآن میں تحریف سماعت فرمائیں۔ اللہ فرماندے نے وما اوہل لغیر اللہ، ہر او چیز حرام جندے تے خیر اللہ دا نام لے آ جائے۔ ان موصوف سے پوچھیں اگر اس کا آیت کا یہی معنی ہے کہ جس پر غیر کا نام آ جائے وہ حرام ہے، تو میرا سوال ہے آپ کی بیوی یہ کس کی بیوی ہے؟ اگر آپ کی ہے تو حرام ہے، اور اگر اللہ کی کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک تو آپ مشرک ہو جائیں گے۔ آپ کی اولاد اگر ہے تو کس کی ہے؟ اگر آپ کی ہے تو حرام ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک اگر اللہ کی کہتے ہیں تو اللہ تو اولاد سے پاک ہے، پھر آپ مشرک ہو جائیں گے۔ آپ جائیں گے کدھر؟ آپ کی گاڑی، آپ کا مکان، آپ کی ساری چیزیں، یعنی آپ کا نام آ جائے کسی چیز پر وہ تو حلال ہے، غوث اعظم کا نام آ جائے وہ حرام ہے، وہ بالکل حرام ہو گئی۔ کسی ولی کا نام آ جائے حرام ہو گئی۔ کیوں جی؟ قرآن کی آیت کو جیسے دل کرے ویسے مان لو۔ مولانا صاحب آپ کاش کوئی قرآن کو سمجھتے، اگر قرآن کو نہیں تھا سمجھا تو اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھ لیں۔ اصل میں آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بیچنے کے لیے چیز کوئی نہیں، آپ لوگ وہ چیز بیچ رہے ہیں جو بکنے والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ حافظ ابن کثیر کو پڑھ لیں، تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحہ نمبر 421 پر حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ انہوں نے اسی آیت کی تفسیر کی جو آپ فرما رہے ہیں وما اہل لغیر اللہ وما اہل بہ لغیر اللہ وهو ما ذبح علی غیر اسمہ تعالی۔ اس کا یہ معنی ہے مولانا کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، ذبح کرتے ہوئے بسم غوث کہا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ۔ اگر کوئی ایسے کرے تو ہم بھی کہتے ہیں حرام ہے، ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے گا حرام ہے۔ ویسے تو ساری چیزوں پر غیر اللہ کا نام بولا جاتا ہے، ہر جگہ پر غیر اللہ کا نام، قرآن کی کتنی صورتیں غیر اللہ کے نام پر ہیں، تو پھر کیا فتویٰ لگائیں گے آپ قرآن کی صورتوں کے اسماء پر؟ آپ جناب دیکھیں گے ساری دنیا میں غیر اللہ کا نام چل رہا ہے، ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیں گے تو پھر چیز حرام ہوگی۔ اور یہی حافظ ابن کثیر فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ مَا ذُبِحَ عَلَى غَيْرِ اسمہ تعالی من الانصاب والانداد والازلام۔ یہ معنی ہے حضرت صاحب، 11ویں کو حرام کرنے کے شوق میں آپ نے اپنی بھی ہر چیز حرام کروا لی۔ 11ویں کو حرام کرنے کا نشہ ایسا چڑھا کہ پیچھے ساری ہر چیز حرام ہو گئی۔ خدا کا خوف کریں، قرآن کریم کو سمجھیں۔ اگر قرآن نہیں سمجھ آتا تو اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھ لیں، آپ کو قرآن کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گا۔ یہ حافظ ابن کثیر آپ کے معتبر ترین مفسرین میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔